السلام علیکم۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عرفہ اور وادی محصر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامہ میں فرمایا ہے کہ مزدلفہ عرفات کی تنگ گھاٹی سے وادی محصر کے کنارے تک ہے۔ جتنا بھی دائیں بائیں میدان ہے، اونچا یا نیچا، آگے یا پیچھے یا وادی، یہ سب مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ کو جمع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ میں اس کا ذکر المشعر الحرام کے نام سے کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت 198 میں فرمایا، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مشعر الحرام میں مزدلفہ میں ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، نہ کہ سارا مزدلفہ، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ایسے الفاظ ہیں جن سے یہ استدلال ہو سکتا ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزدلفہ میں آنے، رات گزارنے اور صبح کی نماز پڑھنے کے ذکر کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، منہ قبلے کی طرف کیا، دعائیں کی، تکبیر اور تحلیل پڑھتے رہے اور کافی دیر تک یہاں کھڑے رہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہی ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک وقوف کرے۔ البتہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ کمزور مردوں اور عورتوں کو صبح سے پہلے بھیج دیا جائے، اس کے بعد طلوع شمس سے پہلے ہی منا کی طرف چل پڑے۔ مزدلفہ کا نام اور اس کی اہمیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جگہ صرف حج کا ایک رکن نہیں بلکہ اسلام کی مقدس تاریخ اور ابتداء کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں ایک تاریخی پس منظر پر تفصیلات بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والدان فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ یہ حکم ان کا ایمان آزمانے کے لیے تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان ان کا راستہ روکنے آیا۔ شیطان کے اس وسوسے کو روکنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکڑیاں ماری۔ اس واقعے سے حج کے رکن رمی کی ابتدا ہوئی۔ مزدلفہ کے قریب اس عمل کا ذکر ملتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مزدلفہ کے قریب کے واقعات کا ذکر قرآن اور تاریخی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا ایک نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج 10 ہجری میں ادا کیا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزاری اور البرہمی دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا اور اپنی امت کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ یہ عمل آج تک حجاج کے لیے مثال ہے۔ مزدلفہ کے درمیان مشعر الحرام ایک اہم مقام ہے جو قرآن میں ذکر ہوا۔ یہاں ہزاروں سالوں سے حجاج اللہ کا ذکر کرتے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مقام عبادت اور دعا کا مرکز رہا۔ مزدلفہ کا لفظ زلفا سے نکلا ہے، جو قریب ہونے یا پاس آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا۔ ایک اور روایت کے مطابق عرفات سے مزدلفہ آنے کو ازدلف کہتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑا۔ جاہلیت کے دوران لوگ مزدلفہ میں اللہ کے ذکر کے بجائے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بدل کر اللہ کے ذکر کو واجب کر دیا۔ اسلام کے دور میں مزدلفہ کو عبادت کا مقام بنایا گیا اور یہاں رات گزارنا واجب قرار دیا گیا۔ آج مزدلفہ ایک ماڈرن جگہ ہے جہاں حجاج کے لیے آسانیاں فراہم ہیں، لیکن اس کا تاریخی مقصد اور اہمیت ابھی بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ مشعر الحرام یہ مسجد مزدلفہ کے تاریخی پس منظر کے ایک نشانی ہے جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ مزدلفہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیسے ایمان اور تسلیم و رضا دکھائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اس جگہ کی عظمت اور اہمیت کو اور بڑھاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔